بتا نہیں سکتے. حیا کا تقاضا ہوتا ہے, ایک حجاب ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان. اسی طرح ماں بیٹے کو نہیں سمجھا سکتی, باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے, ایک روٹین ہے. تو اب بیٹے پر فرض کب ہوگی نماز, اس پر وہ بالغ کب ہوگا؟ اب بالغ ہو گیا, نماز فرض ہو گئی. اب نماز فرض ہو گئی اور ہم نے اس کو نماز جو شریعت کا پرنسپل ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد دی ہے. اولاد کس سے دی؟ یہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کا بیٹا بعد میں, آپ کا بیٹا بعد میں, یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے, یہ نبی کا امتی ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے. اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ اولاد ہے, اس کی پرورش یوں کرنی ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. ہم کو مال دیا گیا, ہمیں مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا. ہم کو اولاد دی ہے, اولاد کی پرورش کا طریقہ میں اللہ نے بتایا. ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پرورش نہیں کی, نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. بالکل اسٹیٹ بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اب میں آپ کو ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا, لپیٹ کر بات نہیں کر رہا. ٹائم بھی تو نہیں ہے اتنا کہ کوئی مطلب کہ 10-12 بیان کروں تب جا کر کوئی ایک بات. بھائی اسی مختصر سی نشست پہ سمجھنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے. تو تھوڑا دل اور دماغ بڑا کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا اسکول نہیں گیا, آپ صحیح بتائیے کہ آپ نے اس کو پنش کیا نہیں کیا, ہوم ورک نہیں کیا, آپ نے اس کو پنش کیا نہیں کیا, کیا نماز چھوڑنے پر آپ نے اس کو پنش کی؟ جس چیز پر آپ نے اس کی گرفت کی اس پر وہ چل پڑا نا, اور جس چیز پر آپ نے ڈھیل دی وہاں چلا گیا, سلپ ہو گیا. Who is responsible? رسپانسبل کون ہے؟ یہ سب سے بنیادی بات. ہمیں ہمارا اسلام اب ہماری اولاد کو 7 برس کی عمر میں گرپ کرنے کا کہہ رہا ہے نا. میں نے کتاب میں پڑھا ہے, میں نے کیا پڑھا یہ آپ کو بتا دوں. آپ نے بچے کو دیکھا ہے مصلی بچھاتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ دیکھا ہے بچہ مصلی بچھاتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے 4-5 سال کا, ہم بولتے ہیں کیسا نیک بچہ ہے, دیکھو نماز پڑھتا ہے, کہتے ہیں نا, سجدہ کرتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. 5 سال کا ہوتا ہے, 7 سال کا ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں چھوٹا تھا تو کیسی نمازیں پڑھتا تھا, اب نماز نہیں پڑھتا. میری بات کی اگر آپ تائید کرتے تو ہاتھ اٹھائیے کہ ہاں ایسا ہے. وائی, کیوں ایسا؟ یہ کتاب میں نے پڑھا کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے شیطان کی ریزسٹ بڑھتی ہے. اب شیطان کا انفلوئنس بڑھتا ہے. ہم بھول گئے کہ ہمارا بچہ بالغ ہونے والا ہے. شیطان نہیں بھولا, وہ جانتا ہے کہ یہ اب بالغ ہونے والا ہے اور اس کے اوپر حکم شریعت نافذ ہوگا. اب اگر میں نے اس کو گناہ پر ڈٹا کر رکھا, اب یہ جب بھی گناہ کرے گا اس کو گناہ لکھ دیا جائے گا. وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا ویسے ویسے اس کے اندر گناہ کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل میں نے کتاب میں پڑھا. اب آئیے اس حکم کی طرف کہ ہمیں شریعت کہتی ہے کہ 7 برس کی عمر اس کو نماز کی دعوت دو, نماز سے کہو بیٹا نماز پڑھو بیٹا. اب 7 سال باقی ہیں. آپ اسلام کی دور اندیشی دیکھیے, 7 سال پہلے آپ کو کہا جا رہا ہے. اول تو یہ کہا گیا کہ گھر کا ماحول اچھا بنا تاکہ بچہ بچپن ہی سے نماز دیکھتا رہے. بچپن ہی سے دیکھیں, جس کے گھر میں میلاد ہوتی ہے بچپن سے اس کا بچہ میلاد مناتا ہی رہتا ہے. ہمارے گھر میں بچپن سے 11ویں ہم نے دیکھی, ہم نے 11ویں منائی ہے. ہمارے بچپن سے یا گوشت کہتے ہیں, اپنے میں گوشت پاک والے ہے یا نہیں, اپنے نظر نیاز والے. الحمدللہ اپنے سنی صحیح العقیدہ اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے. ہم نے گھر میں یہی دیکھا, یہی نا. اب بچپن سے جب گھر میں بچہ دیکھے گا یہ ساری چیزیں تو اپنائے گا. اب بچپن سے گھر میں بچے نے کیا دیکھا کہ فجر میں گھر والے سوئے, اٹھتے ہیں تو گانا بجتا ہے, پھر ٹی وی چلتا ہے, گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ 5 سال 7 سال 6 سال 10 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو اس کو سکھا رہے ہیں
اس کے اندر فیڈ کر رہے ہیں آپ, وہ اس کو کیچ کر رہا, فیڈ ہو رہی ہے. اب جو اس کے اندر جو فیڈنگ ہو رہی ہے, اس نے جو چیز کو ایبزارب کر لیا, اب وہ ایبزارب کر رہا ہے, اس وقت وہ ایبزارب کر رہا ہے. اب یہ ایبزارب کی ہوئی چیزیں کہیں تو اگلے گا, وہ کہیں تو نکلے گی. اب یہ جب نکلی, جب تک یہ ایبزارب کرتا رہا, آپ ٹھنڈے تھے, یہ زمین پانی پی رہی تھی, آپ ٹھنڈے تھے, پانی پی رہی ہے, پانی پی رہی ہے. لیکن ایک دن آئے گا یہی پانی سیلاب بن کر بہے گا. اب جو یہ پانی سیلاب بن کر آیا, اب ہم ہل گئے, یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی پانی تھا جو آج تک ہم اس کے اندر برساتے رہے. اب یہ گناہوں کا سیلاب بن کر آیا ہے اور ہمیں تکلیف دے رہا ہے. روکتے 7 سال کی عمر میں اس کو, 10 سال کی عمر میں دیتے, کمر پر یا چہرے پر بھی نہیں مارنا. دیکھو اسلام ہے نا, مارنا چہرے پر مت مارنا, سر پر مت مارنا, دیتے گا ہاتھ پر, نماز پڑھو, اٹھو. بدتمیز, نماز قضا کر دی, ڈانٹا آپ نے کبھی اس کو؟ اس کے پاؤں ہل جاتے نہیں. اور اب جبکہ وہ 14 سال 15 سال 17 سال کی عمر کا ہو گیا اور ہمیں سمجھ آئی, معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا, اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, اتنی سمجھ نہیں تھی. آج ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سمجھ آئی ہے. Am I right? Say absolutely right. Yeah. اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ غلطی کیا تھی. اب غلطی جب پتہ چلی, پتنگ کٹ گئی. یہ پتنگ کسی اور کے ہاتھ میں چلے گی. اب ڈھونڈنے چلے اپنی پتنگ کو, میری پتنگ کدھر ہے؟ یا تو مل جائے گی, بند جائے گی, اللہ نے چاہا تو ہاتھ میں آ جائے گی, ورنہ اللہ نہ کرے کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دے گا. میں آپ کو جو اس وقت کلچر ہے جو ہو رہا ہے میں وہ بتا. اب آئیے بچوں کی طرف. یہ تو تھی بات بڑوں کی, اب بچوں کی طرف آئیے کہ بچہ یہ نہ کہے کہ دیکھو ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی تو ہم ایسے ہو گئے. نہیں, یہ نہیں. جن کے ماں باپ بچپن میں مر جاتے ہیں وہ بچے اگر آوارہ بنیں گے تو ان کی گرفت نہیں ہوگی. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا گرم کیا ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ کیا ہوتا ہے, اچھائی برائی کیا ہوتی ہے؟ کیا پتہ نہیں ہے؟ کیا ثواب و عذاب کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کو ہرگز ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت تھوڑی کو مل جائے گی. تو اب آپ جسے کہہ رہے ہیں 2-3 جنریشن جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اب جو پچھلا چلا گیا اس کو بچانا ہے, مگر اگلے کو بھی تو بچانا ہے. تو آج یہ نیت کریں, یہ جو آپ کی گود میں بچے بیٹھے ہوئے نا, یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, یہ سارے, یہ ہے میری آج کی نسل, ان کو بچاؤ. آج آپ ان کو تو بچائیے کم از کم, انہیں تو نمازی بنائیے, انہیں سنتوں کا پیکر بنائیے, انہیں تو بتائیے کہ بیٹا ہمارا اسلامی لباس یہ ہے, بیٹا ہمارا نبی کی سنت یہ ہے. انہیں ابھی تو بتائیے. پچھلا جو اکاؤنٹ خراب ہو گیا اس کو ہم درست کریں گے. آگے کی انٹریاں کیوں غلط پاس کر رہے ہو آپ؟ آگے کی تو اکاؤنٹیبلٹی پراپر کر لیجئے, کہیں تو کلوزنگ کر دیجئے, کہیں تو کلوزنگ کریں, آج ہی کلوزنگ کریں اور ابھی سے نیا اکاؤنٹ مینٹین کریں, اور پچھلا اکاؤنٹ جو غلط ہو گیا اس کو درست کریں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. شیطان نے ہمیں اور ہماری اولاد کو بگاڑنے میں وہ کمی نہیں کی. اللہ کی ایک نظر رحمت سب درست کر دے گی, یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی ایک نظر رحمت. بندہ 60 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کتنے سال؟ 60 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. 60 سیکنڈ کی خالص توبہ 60 سال کی گناہ بخشوا دیتی ہے. شیطان اپنے ماتھے پر, اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. 60 سال سے اس کو میں گناہ کروا رہا ہوں, اللہ کی رحمت 60 سیکنڈ میں اس کو بخشوا دیا. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں. ہمارا بچہ ہاتھ سے چلا گیا, ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, اللہ کے دستے قدرت میں ہے.
اللہ کے دستے کو تو اللہ تو میرا بیٹا مجھے لوٹا دے. میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. ہم لوگ بے بس نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں ہمارے رب کی قدرت پر یقین کامل ایمان ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں, قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ. قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا کی ایک سیدھی نظر پڑ گئی سب صحیح ہو جائے گا. ایک ہی ہوتی ہے, ایک ہی نظر پڑتی ہے. رات سوتا ہے گناہوں کا انبار دے کر, جو صبح اٹھتا ہے تو مسجد میں فجر میں نظر آتا ہے. خواب میں آ کر اصلاح کر دی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا یہ واقعہ ہم جانتے نہیں؟ حضرت بشیر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شراب کھانے میں تھے. شراب کھانے میں اللہ کی محبت کا پیغام ملتا ہے اور اپنے وقت کے ولی بن گئے. فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, اللہ کی رحمت نے وہاں تھاما, وقت کے ولی بن گئے. مایوسی, میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک ایکچول پکچر تھی جو دکھانی ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی مسٹیکس پتہ چلے اور نیکسٹ ٹائم وہ مسٹیک نہ کریں. اس لیے میں نے آپ کو وہ مسٹیک آپ کے سامنے کی تھی تاکہ ہم نیکسٹ وہ مسٹیک نہ کریں. آپ کو جب تک کاروبار کا لاس بتایا نہیں جائے, دیکھو اس وجہ سے تم نے لاس کیا ہے, یہ کیوں بتایا گیا کہ نیکسٹ کنسائنمنٹ میں تم یہ غلطی مت کرنا. ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے آپ کو غلطی بتائی کہ اب نیکسٹ کنسائنمنٹ یا نیکسٹ چیز ہمارے ہاتھ میں, جو ہماری جو کمنگ جنریشن ہے, اس میں وہ مسٹیک مت کیجیے جو ہم نے پچھلی جنریشن کے لیے کی ہے. اور پچھلی جنریشن بھی ہاتھ سے گئی نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جب تک زندہ ہے ہمارے ہاتھ. آپ دعا کریں, دعا کا دامن مت چھوڑیے, اور اپنے بچے کو 7 سال کی عمر سے پکڑیے. کس عمر سے؟ یہ پرنسپل ہے. کتنی عمر سے پکڑیے؟ 7 سال کی عمر سے پکڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. کوئی اور سوال؟ ہاں کلیئر. اصل میں آپ نے سوال کیا رہے, بہت تھا وسیع, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں پوری تربیت اولاد پر. تو اب اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی سی جائے بغیر چارہ نہیں تھا. پھر قرآن بھی تو کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, سورہ تحریم آیت نمبر 6. کہ ایمان والوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی میں پتھر ہے. تو قرآن بھی تو کہہ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولاد کا شاہکار, تربیت اولاد, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی یہ لیں. الحمدللہ VCD بھی ہے تربیت اولاد کا شاہکار, یہ بھی لیں. جیسا بھی روزہ رکھ گھر میں سلسلہ بھی ہونا چاہیے کہ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو, بچوں کو بچپن سے مدنی باتیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ فکر مدینہ کروا دیں. سبحان اللہ. میں آپ کو بچپنا دے رہا ہوں. آپ 5 منٹ دے سکتے ہیں بچوں کو؟ کون 5 منٹ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, صرف 5 منٹ. آپ مدنی انعام کا کارڈ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیں اور کہا بیٹا بھرو, میں بھی بیٹھا ہوں بھر رہا ہوں. صرف 5 منٹ. آپ سے میں زیادہ وقت نہیں مانگ رہا. روز کی 5 منٹ دیں. آپ کے بچوں کی امی کو بٹھائیں, بہن کو بٹھائیں, بھائی کو بٹھائیں, جو ہاتھ میں آتا ہے اس کو بٹھا دیں. بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, بھابھی کو نہیں بٹھا لینا سامنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو ہاتھ میں آ رہا ہے محرم اس کو بٹھائیے اور مدنی انعام کا کارڈ ہاتھ میں دے دیجیے. یہ اتنا سا کارڈ ہے. بیٹا یہ لو, بہن آپ بھی لو, بچوں کے امی کو آپ بھی لیجیے. تو لے, یہ بولو گے نہیں کریں گے, اسی میں مدنی انعام لکھا ہوا, آپ کے گھر پکاریے. تو لے نہیں, آپ بھی لیجیے. ہم نے بدلنا ہے نا, تو مار کر نہیں بدلا جا سکے گا, محبت سے بدلے. بلی کو بھی کرتے ہیں نا تو پاؤں میں لوٹنا شروع کر دیتی ہے نا. تو اب یہ کارڈ لے, یہ اتنا سا ہے, چلیں اب اس کو بولے تو پڑھو, بس نہیں آتا پڑھنے تو سنا لیں. یہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے.
آپ کے گھر میں تبدیلی نہ آئے نا تو مجھے دوبارہ بلا لینا. سبحان اللہ. یہی کہوں گا, کیا کہوں گا. انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی, میں کہیں اور نکل جاؤں گا. انشاءاللہ. یہ میں ایسے ہی خوش طبعی کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ 5 منٹ تو دیں گھر میں یار. یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے تبدیلی کے 5 منٹ مان لو, صرف 5 منٹ ڈیلی بیسس. انشاءاللہ فکر انشاءاللہ. اب اس سے آسان طریقہ کیا بتاؤں, میں بتا دوں. مدنی چینل تو میں کہہ چکا, کیا مدنی چینل گھر میں لگائیے, مگر 5 منٹ یہ دیں, یہ خود کو آزاد نہ کریں. یار مدنی چینل لگا دیا نا, آپ کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری مدنی چینل کی نہیں ہے بدلنا, اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مدنی چینل تو گفٹ ہے, تحفہ ہے, لے لیں اور فائدہ اٹھائیں, مگر اصل آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مدنی یہ فکر مدینہ کیجیے. اب کرے گا کون, یہ بھی ہاتھ اٹھا دو یار. اب آپ بولو گے نا میرے بچے نا میری بیوی ہے, میں کروں کیا کروں. تم نے تو سب کے لیے کہا تھا, آپ کریں. خود کو 5 منٹ دیں, اپنے گھر والوں کو 5 منٹ دیں, صرف 5 منٹ دیں گے. کسی کے پاس ہے مدنی نام کا رسالہ؟ ابھی بھی نہیں. کیا گھر پہ ہے؟ نہیں. کس کس سے گھر پہ ہے؟ دیکھیے پرسنٹیج آپ کے سامنے. میں نے آپ کو اصلاح کا زبردست طریقہ بتا, نیک بننے کا نسخہ ہے یہ. تو مدنی انعام کا رسالے ہیں یہاں یار, ان کو ہو سکتا ہے جیسے ان کے پاس نہیں بھی, ان کو پتہ ہے مدینہ ان کو تحفے میں دے دو یار. سبحان اللہ. آپ کو تحفے اپنے جیب سے دے دو. سبحان اللہ. نہیں, میں پیسے میں دے دیتا ہوں, آپ لے لو, پیسے میں بھر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بھائی ان کو پیسے میں بھر دوں گا, یہ اپنا خرچہ تو کریں گے نہیں. یہ ان کے پاس پھٹی ہوئی پینٹ لینے کے پیسے ہیں. دیکھیں مدنی انعام نہیں لیں گے. وہ دے کہاں سے بیچارہ, وہ غریب آدمی ہے, وہ امیر آدمی تھوڑی ہے. کاپیاں کیوں ہر مہینے, یہ ہر مہینے بھرنے کا ہے. یہ تو زیادہ یہ کتنے کا ہے, یہ رسالہ کتنے کا آپ کے یہاں, قیمت کیا ہے, ہدیہ کیا ہے اس کی؟ 2 ہانگ کانگ ڈالر 2 نہیں, کچھ بھی کی میں سنتا کرتا ہوں یار, ایسا نہیں کرو. نہیں آپ کیوں $2 ہے؟ تقریباً یہ اسپانسر ہی کرتے ہیں تقریباً. نہیں اسپانسر نہیں, $2 کیوں نہیں, کیوں $2 کتنا نہیں, $2 کے پیسے کتنے ہیں؟ یہاں کے لیے 22 روپیہ پاکستانی بھائی. نہیں یار, آج ان کو $1 میں دے دو ہیں, آپ کو $1 آج سے ریٹ بھی بلکہ اس کو $1 کر دو. $100 دیتا ہوں, $100 میں دیتا ہوں. یہ $100 دے رہے ہیں, تو ان کو 100 دے دو. نہیں مجھے ایک چاہیے. نہیں آپ 100 لو, عرض کرتا ہوں, آپ 1 اپنے لیے رکھ لو, باقی تقسیم کر دیں. اتنا ہی ہے, دے دو. یہ آج ان کو مدنی انعام دے دو, یہ آج سے ہم گھر میں شروع کر دیں گے. آج آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. دوستوں میں تقسیم $200 میری طرف سے جی. سبحان اللہ. ایک مجھے دے پاکستان دے. میں نہیں, ان کے ہاتھ پہ دیتے سارے. یہ کتنے ہیں؟ اور لے مدینہ اور اسلام میں آئیے آپ بانٹیں, ابھی بانٹیں اپنے ہاتھوں سے بانٹیں. دیکھیں یہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ہر مہینے لینا ہے انشاءاللہ. یہ 1 مہینے کا نہیں ہے, یہ سمجھیے کہ یہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اب آپ نے برسنا ہے. اپنے لیے لے لیں, اپنے گھر والوں کے لیے لے لیں, 4-5 آپ کے جو افراد ہیں, یا آپ کو دوستوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے لے لیا کریں, اور روزانہ پور کریں 5 منٹ. یہ رسالہ نہیں, یہ مدنی انعام, یہ مکس لے آئے ہیں یہ بیچارے ہیں, ان کو یہ انگلش بھی ہے. میں مدینہ مدنی انعامات ہی لائے آپ اور رسالے کے لیے.
یہ ہے کہ آپ تو جیب میں رکھ لو. یہ ان کو کون سی زبان اردو سمجھ میں آ جاتی ہے؟ وہ انگلش دے گجراتی بھی آ جاتی ہے. بچے تک انگلش اولاد انگلش. اور کوئی سوال ہو تو کریں, پھر ہم اجتماع ختم کریں, دیر ہو رہی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو تو ہم ویڈیو اور مطلب چینل پہ دیکھتے ہیں, تو بتایا گیا تعارفی نشست بھی ہوگی, تو اپنا تھوڑا سا کیسے آپ جڑے تھوڑا سا تعارف. سوال کریں. مائک دے دیں, مائک آگے دے. آپ یہ سوال کریں, آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیسے صحیح تھا؟ کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں سی ڈی پہ اور چینل ماشاء اللہ آپ بیان کرتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. آج ہم اطلاع سے اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تعارفی نشست بھی ہوگی, تو اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کیسے آپ بدری ماحول میں رہے اور مسئلے بارے تھوڑا سا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں 1991 میں مدنی ماحول میں آیا. اس وقت میری عمر تقریباً 21 سال کی تھی. 1970 کی میری پیدائش ہے. 8 جولائی 1970. 4 جماعت اولا. تو ہم لوگ یہی جیسے عام آپ کے ہوتے ہیں نوجوان سارے, وہ ہمارا بھی یہی انداز ہوتا تھا, گھومتے پھرتے تھے جو تھا. اس میں کوئی رمضان المبارک میں ہم نے فیضان سنت کے درس میں بیٹھنا شروع کیا. بخاری مسجد کھارا در میں ہوتی تھی, وہاں ہم پہنچتے تھے. تو رمضان میں نمازیں پڑھ لیتے تھے. تو درس جو دیتے تھے انہوں نے ماشاءاللہ پھر درس کے بعد اس پر کوشش شروع کی, اور ہمیں کیسٹ دی جہنم کی تباہ کاریاں. امیر سنت کا بیان تھا, وہ سنا تو کافی ڈر لگا کہ یہ سزائیں ملے گی اگر یوں کرتے رہیں گے. تو پھر وہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں لے گئے شہید مسجد. وہاں امیر سنت ان دنوں عصر کی نماز پڑھاتے تھے. عصر مغرب اور عشاء امیر سنت مسجد میں پڑھاتے تھے, اور عصر سے مغرب آپ ملاقات بھی کرتے تھے اور بیت کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. ہمیں جانتا نہیں تھا امیر سنت کو, خالی کیسٹ میں بیان سنا تھا اور لے گئے یہ امیر سنت ہے. اس وقت امیر سنت مشہور بھی نہیں تھے, حضرت صاحب مشہور تھے. تو کہا آپ بیت کر لیں, میں نے بیت کر لی. اس کے بعد الحمدللہ تبدیلی شروع ہو گئی. یہ ایک بیت کی برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ بیت کرتا ہے نا تو اس کے اندر بزرگوں کا کے فیض سے ایک ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر ماحول ملا, اسلامی بھائی ملتے رہے, مدرسے میں لے گئے, قافلوں میں لے گئے. یوں کرتے آج یہاں لا کر بٹھا دیا. اور میں کیا عرض کروں اپنے بارے میں. آج ہمارے سامنے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عنایت قاری صاحب بھائی موجود ہیں, اور آپ ان کے بیانات سن رہے ہیں. ان کا انداز آپ کو پتہ ہے, اور پوری دنیا سے دعوت اسلامی 175 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. الحمدللہ تنظیمی ذمہ داریوں کے لحاظ سے یہ تمام ذمہ داروں کے نگران ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے ماحول میں آنے کا سبب امیر اہل سنت سے بیعت کرنا ہو. اور تھوڑی دیر پہلے نگران شورا توبہ کے حوالے سے, شیطان کے خلاف جنگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس سے لڑائی ہے, تو لڑائی کیسے جیتی جائے, توبہ کیسے کی جائے, اور پھر کس کا دامن تھاما جائے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے,
अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा वो है कि जिनको अमीर अहले सुन्नत ने ये भी इजाज़त अता फरमाई है कि अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी फरमाने से निगरान शुरा को बैत करने की अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले में इजाज़त है। आप वकील अत्तार हैं तो निगरान शुरा की बारगाह में मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमें तौबा भी कराएं। लेकिन हम सबसे ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह हुए होंगे तो निगरान शुरा से अर्ज़ करते हैं कि वो हमें तौबा करा दें, सच्चे दिल से तमाम इस्लाम में सर झुका कर हो सके तो आंसू बहाकर अपने रब से तौबा करें। और फिर निगरान शुरा से अर्ज़ है कि हमें भी कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल कर दें। मेरा कोई इस्लामी भाई इस वक्त यहाँ मौजूद है, अभी तक अगर किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हुई है, बेहतरीन मौका है। एक नेक हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, मेरे सुन्नत का फैज़ इन पर जारी है। और फिर अगर हम कादरी सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले की क्या बात है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा, मरने से पहले तौबा का तोहफा भी नसीब होगा। तो कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल होना बहुत बड़ी सआदत की बात है। जो किसी पीर साहब से बैत नहीं, आज मुरीद हो जाइए। और अगर आप किसी और पीर साहब से मुरीद हैं तो चाहे तो बैठते बरकत यानी तालिब हो जाए। निगरान शुरा जिस तरह फरमाते जाए सारे इस्लाम से उस तरह दोहराते जाए। हाँ, जो तालिब होना चाहते हैं, जब निगरान शुरा फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ मैं भी अर्ज़ करता हूँ जो इन्होंने कहा है, तौबा भी करेंगे, बैत भी करेंगे। हमारे नौजवानों बिलखुसूस ये कड़े लोहे के, ये मर्दाना चूड़ी है, उसको नहीं पहनना, जायज़ नहीं है। हाँ, ये कान में भी रिंग पहनते हैं, बालियाँ पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है। औरतों के ज़ेवर है, मर्द को क्या ज़रूरत है ये पहनने की। मर्द अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी दी है, रखो ना। मर्द का की ज़ीनत दाढ़ी है। ये किताबों मर्द की ज़ीनत दाढ़ी रहती, मर्द की दाढ़ी औरत के मुंह पर आती नहीं है, दाढ़ी आती है मर्द के मुंह पर। ये तो है ना, मर्द के मुंह पर दाढ़ी आती है, क्यों कटवाता है? तो दाढ़ी रखें और इस तरह के कड़े वगैरह उतार दें, ये नाजायज़ है। इसी तरह अंगूठियाँ पहनते हैं तो ये याद रखिए, एक अंगूठी जिसमें एक पत्थर लगा हुआ और वो भी समझे तकरीबन 4 ग्राम की होगी, चांदी की, सिर्फ चांदी की। मर्द को ऐसी एक अंगूठी पहनने की इजाज़त है बस। इसके अलावा गोल्ड जो रिंग पहनते हैं ये भी नाजायज़ है, ये भी उतार दें। ज़्यादा अंगूठियाँ वो भी उतार दें, वज़नी अंगूठियाँ हो तो वो भी उतार दें। इसी तरह चेन पहनते हैं। अब तो पता नहीं किधर से चला, कोई हीरो पहनता होगा फिल्म का, ये कौम लग गई होगी उसके पीछे। तो ये चेनें उतार दें, ये कड़े उतार दें, ये अंगूठियाँ इतनी सारी पहनते ये उतार दें, कान की बालियाँ निकाल दें, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ना करे अगर ये मरे और ये सब जहन्नम का अंगारा बन गया तो अल्लाह से डरना चाहिए। तो तौबा कर रहे हैं तो गुनाहों से तौबा करने तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये छोड़े, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा सच्ची तौबा कर रहा है या गलत कर रहा है, अल्लाह जानता है। तो इसी तरह नमाज अब नहीं छूटेगी, इसकी पक्की नीयत करें, पक्की नीयत करें, नमाज नहीं छूटेगी। तो हम नमाज की भी नीयत होगी, तौबा करेंगे कि आज तक जो हमारी नमाज़ें छूटी हैं, अल्लाह ताला हमारे नमाज से गुनाह माफ़ करे। और जो नमाज़ें छूट गई हैं इनकी कज़ा करनी है, ये माफ़ नहीं, अदा है, इनका अदा करना है, कज़ा पढ़नी है। तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। ज़कात जिन्होंने अब तक देने में कोताही की है, कम दी है या नहीं दी, वो ज़कात जिनका फ़र्ज़ थी वो कैलकुलेशन करके अपनी पूरी ज़कात दें। हज अगर फ़र्ज़ है, इस्तिताअत है तो हज करें, कि जिस पर जो साहिब इस्तिताअत है, जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया और वो हज ना करे, तो हदीस में आता है हमारे आका फरमाते हैं कि वो इसकी कोई परवाह नहीं, कोई यहूदी होकर मरे कि नसरानी होकर मरे। तो बाज़ के पास पैसा होता है, असबाब होते हैं, हज फ़र्ज़ होता है, नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। लोग मदीने को जाने को तरसते हैं, अल्लाह मदीना दिखाए, मक्का दिखाए, अरफात दिखाए, मुज़दलिफ़ा दिखाए।
یہ عجیب لوگ ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے پھر بھی مدینے نہیں جاتے، نیت ذہنی نہیں ہے. تمہیں توبہ کروا تو پہلے توبہ کرتے تو انشاءاللہ بہتر ہے. ٹھیک، میں جیسا کہتا جاؤں آپ اتنی آواز سے دہرائیے کہ آپ کے اپنے کان سنیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت کرتا. مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رب ذوالجلال کے صفاتی ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ عبد الرحمن رکھتے ہیں، عبد الرحیم رکھتے ہیں، عبد الستار رکھتے ہیں، عبد الغفار رکھتے ہیں. اللہ کی صفات ہے، لیکن ان سے پہلے عبد لگانا چاہیے کہ غفار کا بندہ، رحیم کا بندہ، رحمان کا بندہ. ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پکارتے کیسے ہیں؟ اے رحمان بھائی، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. تو یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کوئی رحمان ہے ہی نہیں. عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد القدیر، یہ نام ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم اپنے بچے کا نام، یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ تمہارے بیٹی کی ولادت ہو تو میری محبت میں، جو سرکار کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، یہ اور اس کا بیٹا دونوں داخل جنت ہو. محمد یا رحمت. انشاءاللہ ابھی ان قریب جشن ولادت آنے والی ہے، ٹھیک ہے.
ان کا انشاءاللہ جشن ولادت بھی منائیں گے نا. آپ کے یہاں تو جلوس میلاد کی بھی ترکیب ہوتی ہے. جی نام محمد کی برکت ہے. اچھا نام محمد کی برکت ہے. یہ وی سی ڈی بھی ہے. نام محمد کی برکت ہے. انشاءاللہ اپنے بچے کا نام یہ رکھیں گے محمد یا احمد. پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھیں عرف کے طور پر. عموماً اس نام کا ادب بھی کرنا پڑتا ہے. تو اپنے آئیوں میں پکارتے بھی اسی طرح ہے اوئے اوئے کر کے ہم کیسے بلائیں گے. اب ہمارا حال عجیب و غریب ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. لیکن اب آپ نے دیکھے شیطان کے خلاف جنگ چھیڑی ہے. پیچھے تو نہیں ہٹے. پیچھے نہیں ہٹے. ربیع النور ایسا کیسے منانا چاہیے؟ آمد مبارک مہینے کی کیسے منائیں گے؟ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آپ نے پوچھا ہے کہ ہم ربیع النور کیسے منائیں گے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے. گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. اور اپنا گھر ایسا سجائیں گے. اپنا گھر ایسا سجائیں گے وہ دور سے دیکھ کر بولے گا کہ یہ عاشق میلاد کا گھر ہے. یہ میری عاشق رسول کا گھر ہے. جیسے گھر پہ جھنڈے بھی لگے ہوئے اور جگمگ جگمگ بتیاں بھی لگی ہوئی. کیونکہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگ سب جھومتے نہیں ہیں. آپ لوگ سب جھومتے نہیں ہیں. آقا کا ذکر ہو اور امتی جھومے نہیں. نبی کا ذکر ہو اور ہم نہ جھومے. جس سے محبت کہہ رہے اس کی نعتیں پڑھی ہم جھومے نہیں. سر کو جھکاؤ آنکھیں بند کرو مدینے کا تصور لو اور جھومتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. اب ایک مدنی التجا کرو. اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین سے فرعون پریشان ہو جاتا تو اس نے اپنے دربار میں ایک مسخرہ پالا ہوا تھا. وہ کیا کرتا
موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، حلیہ بناتا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ کرتا، اسے فرعون ہنستا تھا، یہ فرعون کو خوش کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور فرعون اور اس کے لوگ غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مسخرے کو دیکھا، وہ بچ گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے فرعونیوں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، یہ مسخرہ بچ گیا، یہ تو میری نقل اتارتا تھا۔ ارشاد و موسیٰ اسی لیے بچ گیا کہ تیری نقل اتارتا تھا۔ اب یہ آدمی ایمان لایا نہیں لایا، کیا ہوا، یہ نہیں ہے تاریخ میں، یہ یہاں تک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پچھلے سال آپ کا ہانگ کانگ کا جلوس مدنی چینل پہ دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پر رونق اور برکتوں والا جلوس نظر آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بہت نمایاں کمی تھی کہ آقا